یہ نماز کے اندر ہونے والی غلطیاں اور خطائیں اس کی وضاحت اس میں کی جاتی ہے، اور شاید اس سلسلے کی یہ چوتھی کڑی ہے، ہماری چوتھی یا پانچویں کڑی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے نشست کے اندر نمازی کے لباس کے متعلق بہت ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں۔ اس کی اگلی کڑی اسی سے ملتی جلتی ہے۔ اس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے 3 سے 4 مسائل اختصار کے ساتھ میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ حاضرین گرامی، اس سے قبل ہم نے جب بتلایا تھا کہ نمازی کا لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں تصویر ہو، وہ کسی بھی جانور کی تصویر ہو، انسانوں کی تصویر ہو، کسی بھی حیوان چیز کی تصویر ایک مصلی کے لباس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے انسان جہاں پر نماز پڑھ رہا ہے اس کمرے کے اندر، اس مسجد کے اندر، اس ہوٹل کے اندر جس میں وہ نماز ادا کر رہا ہے، یا جس کپڑے پر، جس مصلی پر، جس قالین پر وہ نماز پڑھ رہا ہے اس پر بھی تصویر نہیں ہونی چاہیے، اور جس مصلی پر وہ نماز پڑھ رہا ہے اس مصلی پر نقش و نگار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل کے 99% جو مصلی آتے ہیں ان پر نقش و نگار ہوتا ہے، پھول پتیاں بنی ہوتی ہیں، طرح طرح کی ڈیزائن ہوتی ہے اس میں۔ ارے حد تو یہ ہوتی ہے کہ بعض مصلی ایسے ہوتے ہیں جس میں خانہ کعبہ کی تصویر ہوتی ہے۔ اب دیکھے ہوں گے خانہ کعبہ کی تصویر ہوتی ہے، گنبد خضرا کی تصویر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ خانہ کعبہ کی توہین ہے۔ ایک آدمی اس پر قدم اپنا رکھتا ہے، خانہ کعبہ کی تصویر مصلی پہ بنی ہوئی ہے، اس کو اپنے قدموں سے کچلتا ہے، اس پر بیٹھتا ہے، اپنی سرین رکھ کر بیٹھتا ہے۔ کیا یہ خانہ کعبہ کی توہین نہیں ہے؟ بہت سارے مصلی، خاص طور پہ گھروں میں جو مصلی رکھتے ہیں اسی طرح کے مصلی ہوتے ہیں، اس پہ خانہ کعبہ کی تصویر ہے، مسجد حرام کی تصویر ہے، گنبد خضرا کی تصویر ہوتی ہے، مسجد نبوی کی تصویر ہوتی ہے۔ یہ حد درجے کی خانہ کعبہ کی توہین ہے کہ آپ اس پر اپنا قدم رکھیں، اپنا مقعد اس پر آپ بیٹھیں۔ اللہ کی قسم یہ بہت بڑی توہین ہے۔ ایسے مصلوں سے ہم سب کو احتراز کرنا چاہیے۔ ایک تو ہماری نماز خراب ہو رہی ہے، اور دوسرا خانہ کعبہ کی حرمت ہم پامال کر رہے ہیں، اس کی عزت سے، اس کے احترام سے، اس کی حرمت سے ہم کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ایسے مصلی نہیں ہونے چاہیے۔ ایسی جگہوں پر نماز نہ پڑھیں جس روم میں یا جس گھر میں کسی طرح کی کوئی تصویر ہو۔ آج کل کیا ہے، ماں باپ ذرا بچے کے پیار میں، لاڈ میں، وہ فریم میں تصویر لگا کر کے کہیں دیوار سے لٹکا دیتے ہیں، خاص طور پہ بیڈ روم وغیرہ میں کوئی ماں باپ کی تصویر لگا دیتا ہے۔ تو کہیں بھی، چاہے وہ دیوار پر ہو، کسی کپڑے پر تصویر ہو، یا فرش پر کہیں ادھر ادھر تصویر پھینکی گئی ہو، آج کل کیا ہے، تصویروں سے بچنا بڑا مشکل امر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہر گھر میں تصویر ہوتی ہے۔ یہ جو نیوز پیپر ہوتے ہیں یا طرح طرح کے جو پیپر ہوتے ہیں اس کو ہم اپنے الماریوں میں ڈالتے ہیں، کپڑا ڈالنے کے لیے، کوئی چیز رکھنے کے لیے، کتابیں رکھنے کے لیے، یا اور کوئی سامان رکھنے کے لیے، ظاہر سی بات اس میں تصویر ہوتی ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں سے ہم کو بچنا ہے۔ اس کا بدل آپ کو دکانوں میں مل سکتا ہے۔ طرح طرح کے پیپر آج کل آتے ہیں، رنگین پیپر، اچھے اچھے پیپر، دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں، کلرفل، وہ آپ کیا ہے اس پر ڈالیے۔ اس طرح کے نیوز پیپر وغیرہ سے آپ کو بچنا چاہیے، کیونکہ اس میں تصویر ہوتی ہے۔ تو ایسی جگہوں پر نماز پڑھنے سے یا ایسے مصلی پر نماز پڑھنے سے، اسی وجہ سے میں کہیں بھی رہتا ہوں تو لوگوں کو تنبیہ کرتا ہوں کہ اس طرح کے مصلی نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے نیچے والا جو مصلی ہے وہ بہت اچھا مصلی ہے، اس میں نقش و نگار نہیں ہے، تصویر نہیں ہے، پھول پتیاں نہیں ہیں۔ ایسا مصلی نہیں پڑھنا، ایسے مصلی پر نماز پڑھنا نہیں چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک چادر میں نماز پڑھ رہے تھے جن پر لکیریں بنی ہوئی تھیں پھول پتیوں کی۔ آپ نے جب نماز ختم کر لی، قال اذهبوا بهذه الخمیصہ الى ابی جہم بن حذیفہ، اس چادر کو لے کے جاؤ ابو جہم کے پاس، اور مجھے
ایک امبجانیہ چادر لاؤ. امبجانیہ چادر ایسی ہوتی تھی، سمپل سادی چادر ہوتی تھی، اس میں لکیر نہیں ہوتی تھی، پھول پتیاں نہیں ہوتی تھی، موٹے کپڑوں کی ایک چادر ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ میرے پاس لے کر آؤ، یہ لے کے جاؤ. کیوں؟ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا فِي صَلَاتِي، کیونکہ اس چادر نے مجھے میری نماز سے غافل کر دیا، مجھے میری نماز سے غافل کر دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں جو خشوع اور خضوع رہتا تھا وہ کسی کی نماز میں نہیں ہو سکتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میری نماز سے اس چادر نے مجھے غافل کر دیا، لے جاؤ یہ چادر. اسی وجہ امام صنعانی رحم اللہ نے اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وفی الحدیث دلیل علی کراہۃ ما یشغل عن الصلاۃ من النقوش ومما یشغل عن القلب. ہر وہ چیز، ہر وہ نقش و نگار، ہر وہ طرح کی پھول پتیاں یا کوئی بھی چیز ہو جو آپ کو نماز سے غافل کر دے، آپ کا دل کیا ہے اس طرف پھیر دے، آپ کا دل نماز کے بجائے دوسری طرف مائل ہو جائے، ان ساری چیزیں نماز کے اندر مکروہ اور حرام ہیں. امام عز بن عبد السلام رحم اللہ کہتے ہیں تکرہ الصلاۃ علی السجادۃ المزخرفہ الملعمہ، ایسے مصلی پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، درست نہیں ہے، جو کیا ہے جس پر نقش و نگار بنے ہوئے، پھول پتیاں بنی ہوئی ہوں. وکذالک علی الرفیعۃ الفائقہ، تو اس طرح کہا کہ کوئی بھی مصلی ہو اور کہیں کا بھی مصلی. بعض لوگ کہتے ہیں ارے مکہ مدینہ سے لائیں، بھی مکہ مدینہ سے لانا یہ جواز کی دلیل تھوڑی نہ ہے. بعض لوگ اسی طرح سے مکہ مدینہ سے کوئی کپڑا لاتے ہیں تو اس کو متبرک سمجھتے ہیں. یہ بالکل یہ اہل حدیثوں کا سوا نہیں ہے، اہل حدیث یہ سب نہیں سمجھتے. ظاہر سی بات ہے کہیں کا کوئی کپڑا متبرک نہیں ہے، وہ نبی کی ذات تھی، وہ مبارک ذات تھی، اس کے علاوہ امت میں کوئی بھی متبرک اور بابرکت ذات نہیں ہے. سب انسان ہیں، برابر ہیں، البتہ ہر ایک کے درجات میں تفاوت ہے، اختلاف ہے، کوئی ہم سے افضل ہے، کوئی آپ سے کمتر ہے، اس طرح ہو سکتا ہے، لیکن بابرکت ذات صرف انبیاء کی ہوتی ہے. اب یہ کوئی کپڑا خانہ کعبہ سے ہم لے کے آئے ہیں، وہاں سے لے کے آئے ہیں، متبرک نہیں ہو سکتا ہے. تو کہیں کبھی کوئی بھی مصلی ہو، اس طرح کی یہ جو قالین ہے یہ سب ہماری کمیاں اور کوتاہیاں ہیں کہ اس طرح مسجدوں میں رواج چل پڑا ہے کہ اس طرح کی قالین بچھاتے ہیں، اتنے نقش و نگار پھول پتیاں. آپ دیکھیں یہ قالین ہے، مصلی ایسے ہی ہوتے ہیں، حالانکہ پوری امت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے. یہ ایک دو عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، صحابہ کرام سے لے کر آج تک کے جتنے علماء ہیں سب کی بات کر رہا ہوں میں، سب کا، چاہے وہ مالکیہ ہوں، شافعیہ ہوں، حنفیہ ہوں، حنبلیہ ہوں، اہل الحدیث، سارے علماء، ہر مذہب کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایسے مصلی پر، ایسی قالین پر، ایسی حصیر پر نماز پڑھنا درست نہیں ہے جو جس پر نقش و نگار ہو، پھول پتیاں ہوں، تصاویر ہوں، خانہ کعبہ کی ہوں، چاہے کسی بھی جگہ کی تصویر ہو. ایسے مصلی پر، ایسی قالینوں پر، ایسے فرش پر نماز پڑھنا درست نہیں ہے. یہ پوری امت کا اس پر اتفاق ہے. اور جہاں تک رہی بات تصویر کی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان قرام لعائشہ سترت به جانب بیتها، حضرت عائشہ کے پاس ایک پردہ تھا جس سے وہ اپنی دیوار پر کیا ہے وہ لگاتی تھی، پردے کے لیے لگاتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھی، اس کی طرف رخ کرتے ہوئے آپ نے حضرت عائشہ سے کہا امیتی عنی، میری نظروں کے سامنے سے اس کو ہٹاؤ، اس کو دور لے جاؤ. فإنه لا تزاویل تصاویرہ تعرض لی فی صلاتی، کیونکہ اس کے اندر جو تصویریں ہیں یہ میری نماز میں مجھے خلل میں ڈال رہی تھی، نماز میں مجھے خلل پیدا کر رہی تھی، میری نماز میرے ذہن کو بھٹکا رہی تھی، میرا ذہن نہیں ساتھ دے رہا تھا. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس طرح کی تصویر ہٹاؤ یہاں سے. اس طرح کی تصویر کیا ہے، ایسی جگہوں پر، اسی حدیث سے استدلال کیا علماء نے کہ ایسی جگہوں پر نماز پڑھنا درست ہے نہیں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ محدث، شاید ان کے بعد آج تک اتنا بڑا عالم پیدا نہیں ہوا، ہر فن میں ماہر، کوئی بھی فن ہو، دنیاوی فن ہو یا دینی فن ہو، سب میں مہارت تھی. اللہ نے وہ حافظہ، وہ علم ان کو نوازا تھا. کہتے ہیں کہ کراہت دخول الکنیسۃ المصورہ والصلاۃ فیہا، کنیسہ سمجھتے ہیں گرجا گھر جو عیسائیوں کا معبد خانہ ہوتا ہے جس میں وہ لوگ عبادت کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ اسلامی کیا ہے
حکومت تھی تو جہاں فتوحات میں جو چیزیں قبضہ میں آتی تھیں تو مسلمانوں کی ملکیت ہوتی تھی، تو ایسے کنیسے میں، ایسے گرجا گھروں میں، ایسے گھروں میں نماز پڑھنا ممنوع ہے جس میں تصویریں بنی ہوئی ہوں۔ اس وجہ سے آپ کو معلوم ہے خانہ کعبہ کے اندر کتنے بت تھے؟ 360۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک داخل نہیں ہوئے خانہ کعبہ میں جب تک کہ وہ تصویریں نکال نہیں دی گئی۔ ذرا سوچئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہوئے، کہا کہ نہیں پہلے وہ ساری تصویریں نکالی جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب گئے۔ تو ایسی جگہوں پر جس میں تصویر ہو اس میں نماز پڑھنا بلکہ بعض احناف عالموں نے کہا کہ حرام ہے۔ امام مرغی نانی جن کی کتاب الہدایہ ہے، کہتے ہیں کہ اس کے کچھ مراتب بیان کیے ہیں کہ اگر تصویر ہو جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے کچھ مراتب ہیں۔ کہا کہ سب سے زیادہ مکروہ اور حرمت اس وقت ہے جب تصویر نمازی کے سامنے ہو۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے سامنے دیوار پر یا اس طرح مصلی پر اگر سامنے تصویر ہو تو یہ سب سے زیادہ مکروہ چیز ہے، یعنی گناہ کے اعتبار سے، حرمت کے اعتبار سے یہ سب سے بری چیز ہے کہ آدمی کے سامنے تصویر ہو اور وہ نماز پڑھ رہا ہو۔ اس کے بعد کہا ثم من فوق راسی، اس کے بعد جو درجہ ہے اس کے اوپر ہو تصویر۔ اس کے بعد کہا کہ ثم علی ان یمینی، اس کے دائیں جانب ہو یا اس کے بائیں جانب ہو، پھر کہا اس کے پیچھے۔ یہ سب سے کمتر درجہ ہے۔ سب سے زیادہ گناہ یا سب سے زیادہ مکروہ اس وقت ہے جب آدمی کے سامنے کسی طرح کی کوئی تصویر ہو۔ اور گھروں میں جو آج کل بچوں کا جو فریم میں فوٹو ڈالتے ہیں وہ اکثر دروازوں کے اوپر ڈالتے ہیں، وہ یکی سامنے ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مصلی پر، ایسی قالین پر، ایسے فرش پر، ایسے گھروں میں، ایسے کہیں بھی آپ ہوٹلوں میں بھی تصویر لگی رہتی ہے، ایسے ہوٹلوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے آپ، ایسے روم کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے، مکروہ ہے۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس کی سب سے اہم حکمت کیا ہے کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورہ، ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے، برکت کے فرشتے آتے ہی نہیں جس میں تصویر ہو۔ اب ہمارے گھروں کا حال کیا ہوگا بتائیے؟ کس کا گھر ایسا ہے جس میں تصویریں نہ پڑی؟ رحمت و برکت کے فرشتے ایسے گھروں میں جاتے ہی نہیں جس میں تصویریں ہوتی۔ اسی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں کیا ہے، چین نہیں، سکون نہیں، وہ خوشی گھروں میں حاصل نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ بڑے بڑے بنگلے ہیں، محلات ہیں، گھر میں ہر طرح کی سہولت کی ساری چیزیں، اے سی ہے، کولر ہے، سب کچھ ہے، اچھے اچھے صوفے ہیں، بیڈ ہے، لیکن سکون نہیں، اطمینان نہیں، خوشی نہیں، راحت نہیں ہم کو گھروں میں ملتی۔ کیوں؟ کیونکہ رحمت اور برکت کے جب فرشتے آتے ہی نہیں ہمارے گھروں کے اندر تو ہم پر رحمت کہاں سے نازل ہوگی؟ کہاں سے اطمینان اور سکون ہم کو اپنے گھروں کے اندر ملے گا؟ تو ایسے گھروں میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، ایسے کمروں کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں ہوتی۔ لہذا ایسی جگہوں پر نماز بھی نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ فرشتے نہیں آتے وہاں پر۔ اور دوسری سب سے اہم عبادت، سب سے اہم وجہ کہ جہاں پر تصویر ہو وہاں نماز پڑھنے سے شریعت نے روکا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں سبب امتناع من بیت فیہ صورہ کونہ معصیہ فاحشہ، سب سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ فحش اور گناہ کبیرہ کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، تصویر کھینچانا بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ضرورت کے۔ اور اسی طرح سے وفیہا مضاحات لخلق اللہ، اس میں اللہ کے تخلیق کی مشابہت ہے۔ اور تیسری چیز کہ یہ مجسموں کے، بتوں کی عبادتوں سے مشابہت پائی جاتی ہے۔ اب جیسے غیر مسلمین ہیں، کفار ہیں، عیسائی ہیں، وہ کیا ہے اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، سامنے ہوتا ہے ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، جھکتے ہیں۔ تو اگر تصویر سامنے ہو، اب اس کے سامنے آپ نماز پڑھ رہے ہو، یہ تو ہمارا عقیدہ تو یہ نہیں ہے، ہم تو یہ سمجھ کر اس کے سامنے سجدہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن مشابہت تو پائی جا رہی ہے کیونکہ سامنے ہمارے تصویر لٹکی ہوئی ہے، اوپر ہے، دیوار پر ہے، کہیں بھی ہے۔ اب وہاں ہم سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع سجدہ کر رہے ہیں، تو گویا کہ ہم اس کے سامنے جھک رہے ہیں۔ تو یہ مشابہت پائی جاتی ہے کفار اور مشرکین کی عبادت سے کہ جس طرح کفار اور مشرکین اپنے بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، سجدے میں گرتے ہیں، ان کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، اس طرح ایک مسلمان آدمی کرے
تو یہ تشبیہ اور مشابہت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ آدمی جہاں نماز پڑھ رہا وہاں تصویر نہیں ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو معلوم ہوگا کہ جب کیا ہے بیت المقدس فتح ہوا، کس کے قبضے میں تھا وہ اس وقت؟ عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ عیسائیوں کا تو گرجا گھر تھا، اس میں بہت ساری تصویریں بنی ہوئی تھی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں کے جو بڑے راہب تھے کہا کہ ہم چابی آپ کے خلیفہ کو سونپیں گے، لہذا عمر بن الخطاب مدینہ سے فلسطین گئے، اتنا لمبا سفر کیا کیونکہ مقدس سرزمین انبیاء کی سرزمین ہے۔ تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ان کے ہاتھ میں چابی دی گئی اس گرجا گھر کی، تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ اِنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُم مِّنْ أَجْلِ التَّمَاثِيلِ، اس میں بت ہونے کی وجہ سے، تصویریں ہونے کی وجہ سے ہم تمہارے گرجا گھروں میں داخل نہیں ہوں گے۔ الَّتِي فِيهَا الصُّوَرُ، کیونکہ اس میں تصویریں ہیں بتوں کی، لوگوں کی، مجسمے ہیں، ہم ایسے جگہوں میں داخل نہیں ہوتے۔ نماز پڑھنے کی تو دور کی بات، عمر بن الخطاب کہہ رہے ہیں ہم ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے، ایسی جگہوں میں جاتے ہی نہیں جہاں تصویریں ہیں۔ حالانکہ ایسی جگہوں پہ جانا حرام نہیں، لیکن عمر بن الخطاب کا تقوی دیکھیے، ورع دیکھیے، ان کا زہد دیکھیے۔ اور اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس کے تعلق سے آتا ہے یصلی فی البیع، ہر ان گرجا گھروں میں نماز پڑھ لیتے تھے جس میں تمثیل یعنی مجسمے نہیں ہوتے تھے، تصویریں نہیں ہوتی تھی، ایسی جگہوں پر نماز وہ پڑھ لیتے تھے۔ تو ایسی جگہوں پر نماز، خلاصہ یہ ہوا مسئلے کا کہ ایسی جگہوں پر نماز نہ پڑھیں جہاں تصویر ہو، چاہے آگے ہو، پیچھے ہو، نیچے ہو، کہیں بھی۔ اور ایسے مصلے پر، ایسے فرش پر، ایسے قالین پر بھی نماز نہیں پڑھنا چاہیے جس میں نقش و نگار ہوں، درخت ہوں، پھول پتے ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا خشوع خضوع اس سے کم ہو جاتا ہے۔ جب خشوع خضوع جو نماز کی روح ہے وہ جب چلی جائے تو ہماری نماز مردہ ہو جاتی۔ الخشوع والخضوع فی الصلاۃ کالروح فی الجسد، جس طرح روح کا جو مقام ہے ہماری جسم کے اندر، وہی مقام خشوع اور خضوع کا ہے نماز کے اندر۔ جس طرح ہمارے جسم کے اندر اگر روح نہ رہے تو ہم مردہ ہیں، اسی طرح اگر ہماری نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع نہ رہے تو ہماری نمازیں بھی مردہ ہو جاتی ہیں۔ تو خشوع خضوع بہت اہم چیز ہے، انہی خشوع خضوع کی ہی وجہ سے ایسے لباسوں سے، ایسی جگہوں سے نماز پڑھنے سے آپ نے منع کیا ہے۔ تو یہ ایک اہم غلطی ہوتی ہے، اکثر آپ سیدھے فرش پہ نماز پڑھ لیں بہتر ہے، وہ زیادہ افضل ہے بنسبت ایسے مصلے کے جس میں نقش و نگار ہو۔ آج آپ یہ تہیہ کر لیں اور اپنے آپ کو اس پر آمادہ کریں کہ ہم جو گھروں میں ایسے مصلے رکھے ہیں، ایسے مصلوں کو آج سے بائیکاٹ کریں گے، ایسے مصلوں پر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، صحابہ کرام نے اس سے منع کیا، ہمارے سلف نے اس سے روکا۔ ایسے مصلے پر آج سے نماز پڑھنا چھوڑ دیجیے۔ یہ پہلا مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ، قبروں پر نماز پڑھنا یا قبروں کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا۔ قبروں پر نماز پڑھنا یا قبروں کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا، یہ دونوں حرام ہیں۔ بہت ساری آپ قدیم مساجد میں دیکھیں گے، الحمدللہ اہل حدیثوں کی مسجدیں اس سے پاک ہیں، کافی حد تک پاک ہیں، بلکہ 99% پاک ہیں۔ قدیم مسجدیں جو ہوتی ہیں، اور آج کل کے دور حاضر میں ہمارے بعض مسلمان بھائیوں کی مسجدوں میں قبریں ہوتی ہیں، پیروں کی، مرشدوں کی، باباؤں کی قبریں ہوتی ہیں، ایسی مسجدوں میں یا ایسی جگہوں میں جہاں پر قبر ہو نماز پڑھنا حرام ہے، اور اس کی طرف رخ کر کے بھی نماز پڑھنا حرام ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے یہ حکم دیا کہ اگر مسجد کے اندر قبر ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ قبر پہلے سے موجود تھی پھر اس پر مسجد بنائی گئی ہے۔ اگر ایسا مسئلہ ہے تو اس مسجد کو توڑ دیا جائے گا، یہ شریعت کا فیصلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے ایسا۔ اگر مسجد کیا ہے قبر پہلے سے تھی، اس پر مسجد لوگوں نے بنا لی، تو شریعت کا فیصلہ اس مسجد کو توڑ دیا جائے۔ اور اگر پہلے سے مسجد تھی بعد میں قبر اس میں ڈالی گئی، کسی کو پیر بابا کو دفن کر دیا گیا، یا پہلے لوگ وصیت بھی کرتے تھے کہ مسجد کے فلاں کونے میں ہم کو دفن کر دینا، خاص طور پہ جن کی جو مسجد بنواتے تھے وہ وصیت کر دیتے تھے اپنے ورثاء سے، اپنے بیٹوں سے کہ جو مسجد ہم نے بنواؤ اس کونے میں ہم کو جگہ دو، اس میں دفن کر ڈالو۔ شریعت نے کہا اگر پہلے سے مسجد تھی بعد میں قبر بنائی گئی تو اس
مردے کی جو جسم ہے یا اس کی ہڈیاں پڈیاں جو بھی ہیں اس کو نکال کر کے قبرستان میں لے جا کے دفن کرو. یہ شریعت کا فیصلہ ہے. اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ اہل حدیثوں میں الحمدللہ یہ ساری چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں کہ مسجدوں میں ان کی قبر ہو یا قبروں کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں. یہ ساری چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے جو لوگ قبروں پر نماز پڑھتے ہیں یا قبروں کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں یا مسجدوں میں قبر بناتے ہیں. مطلق طور پر یہ حرام ہے. اور تیسری اہم چیز، تیسرا مسئلہ آج کے درس کا، نماز کے کیا ہے، مسجد کے اندر کسی نمازی کے لیے کوئی جگہ کو مخصوص کر لینا. یہ تو پائی جاتی ہے ہماری جماعت میں بھی یہ چیز. بہت سارے مصلی ایسے ہوتے ہیں وہ اپنی ایک جگہ مخصوص کر لیتے ہیں، آئیں گے تو وہیں نماز پڑھیں گے. اگر کوئی وہاں بیٹھا ہے کھڑا ہے تو اس کو ہٹا بھی دیتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے ان کی کوئی مخصوص جگہ ہوتی، پہلے سب میں وہ کنارے یا وہ کونے یا امام کے پیچھے ہی وہ رہتے ہیں. اگر ذرا تاخیر ہو گئی کوئی کھڑا ہے تو اس کو ہٹا بھی دیتے ہیں. یہ حرام ہے، یہ اس کے حق کو چھیننا. بھئی وہ پہلے آیا، پہلے سب میں کھڑا ہوا، آپ کیسے اس کی جگہ لے سکتے ہیں؟ آپ اس کو کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ یہ اس کا حق ہے. تو مسجد کے اندر نماز کے لیے کوئی جگہ مخصوص کرنا کہ جب بھی آئے گا وہیں وہ کھڑے ہو کر یا وہیں بیٹھ کر وہ نماز پڑھے گا، یہ جائز اور درست نہیں، حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. نہا رسول عبد الرحمن بن شبل راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نقرۃ الغراب وافتراش السبع وان يؤتن الرجل المكان في المسجد كما يؤتن البعير. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر پھوڑ مارنے سے، یعنی جلدی جلدی نماز پڑھنے سے منع کیا، اور سجدے میں بازوؤں کو پھیلانے سے منع کیا. اور تیسری چیز وَأَن يُؤَتِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ، اور مسجد میں کسی جگہ کو خاص کرنے سے منع کیا ہے. جس طرح اونٹ کی جگہ مخصوص ہوتی، اونٹ کا باڑا ہوتا ہے، وہیں اس کو باندھا جاتا ہے، وہیں وہ جا کے بیٹھتا ہے. تو آپ نے اونٹ سے، جانور سے تشبیہ دی ہے کہ جانوروں کی طرح، جس طرح جانوروں کی ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے وہیں وہ بیٹھتے ہیں، وہیں ان کو باندھا جاتا ہے، وہیں ان کو چارہ ڈالا جاتا ہے. ایسا تم نہ کرو جانوروں کی طرح کہ مسجد میں کوئی جگہ مخصوص کر لو. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تو یہ ہے کہ کسی کا حق مار سکتے ہیں آپ. دوسری سب سے بڑی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ جہاں جہاں ایک مصلی نماز پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن وہ ساری جگہیں اس انسان کے حق میں گواہی دیں گی. تو اس فضیلت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. اس بڑی فضیلت ہے. ہر وہ جگہ جہاں پر آپ نے نماز ادا کی ہے وہ ساری جگہیں کل قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دیں گے، اللہ اس نے میرے اوپر نماز پڑھی، اللہ اس نے میرے اوپر نماز پڑھی، اللہ اس نے یہاں نماز پڑھی تھی. بڑی فضیلت ہے، اس سے ہم محروم ہو رہے ہیں. لہذا مسجد کے اندر کوئی جگہ خاص مت کیجیے. آپ آئے ہیں یہاں، آپ امام کے پیچھے آپ کو صف مل رہی ہے، ٹھیک ہے، وہاں کھڑے ہوئیے، یہاں کھڑے ہوئیے، جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں کھڑے ہو جائیے، کسی کو ہٹانا نہیں چاہیے. اچھا، اسی ایک اور بات یاد آ گئی. پہلی صف کے اندر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ کھڑا ہو جاتا ہے. دیکھ، اس سے پہلے ہم نے درس میں اس بات کی وضاحت کر دی تھی، لیکن پھر بھی بطور یاد دہانی یہ چیز پھر میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر صف کے اندر بچہ کھڑا ہے تو اس کی دو حالتیں ہیں. یا تو وہ بچہ 7 سال سے اوپر ہے یا 7 سال سے کمتر ہے. اگر 7 سال سے کمتر کا بچہ ہے، یعنی 7 سال سے چھوٹا بچہ ہے، تو اس کو صف کے اندر کھڑا کرنا درست نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں. جو بھی اپنے بچوں کو لاتے ہیں، اچھی بات ہے، بچوں کو مسجد میں لائیے، اس سے تربیت ہوتی ہے، ان کی عادت بنتی ہے، لوگوں کو دیکھتے ہیں کیسے نماز پڑھی جاتی ہے، کیا مسجدوں کے اندر ہوتا ہے، اس سے ان کا ذہن کھلتا ہے، اسلامی تربیت ہوتی ہے. اچھی بات ہے، لاؤ بچوں کو ادب سکھاؤ، بتلاؤ، شور و شرابہ نہیں کرنا، دوڑنا نہیں، کھیلنا کودنا نہیں، نمازیوں کے سامنے سے گزرنا، یہ ساری چیزیں سکھائیے مسجد کے اندر ہے. لیکن 7 سال سے کمتر کا بچہ ہے تو آپ وہاں کنارے بٹھا دیں، اس کو سب میں کھڑے ہونے کا حق نہیں ہے، کیونکہ وہ سب کاٹ دے گا. کبھی آگے جاتا ہے، کبھی کسی کے اوپر چڑھتا ہے، کبھی سب چھوڑ کے پیچھے بھاگ جاتا ہے، سب میں خلل پیدا ہو جاتا ہے. ہماری نمازوں کو، ہمارے نماز کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے. سب کا نقصان ہے اس میں، سب کا ذہن بھٹکتا ہے. بچہ دوڑتا ہے، سب کا ذہن بھٹک جاتا ہے. تو 7 سال سے کمتر کا بچہ ہے تو وہاں پیچھے دور کھڑے بٹھائیں اس کو، یا اس کو یاد کرنا کہ وہیں سے آپ تم نماز پڑھو، جیسے لوگ پڑھ رہے ہیں ویسے پڑھتے رہو. اور اگر 7 سال سے اوپر کا بچہ ہے تو اس کی 2 قسمیں. اگر 7 سال سے اوپر کا بچہ ہے، اس کے اندر تمیز ہے،
باادب بچہ ہے، کیونکہ ضروری نہیں کہ 7 سال سے اوپر کا بچہ ہو تو سکون کے ساتھ صف میں کھڑا رہے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ تمیز اس کے اندر ہے، عقل ہے، سلیقے والا بچہ ہے، تو اس کو پہلی صف میں اگر وہ امام کے پیچھے، امام کے بغل میں کہیں بھی کھڑا ہو رہا ہے تو کوئی حق نہیں ہے کسی کو ہٹانے کا وہاں سے۔ جب ایک 7 سال کا بچہ بڑے بڑے صحابہ کی امامت کرا سکتا ہے تو ایک 7 سال کا بچہ جو تمیز والا، عقل والا ہے، وہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ صحابہ کے دور میں آپ کو معلوم ہے عمرو بن سلمہ 7 سال کی عمر تھی، اور بخاری کی دوسری روایت ہے کہ 9 یا 10 سال، وہ بڑے بڑے صحابہ کی امامت کراتے تھے۔ تو اگر وہ سلیقے والا ہے، تمیز والا بچہ ہے، سکون کے ساتھ صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ اگر وہ پہلی صف میں آ کے کھڑا ہو جا رہا وقت سے تو آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے۔ ہاں البتہ امام کو یہ حق حاصل ہے کہ 4-5 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں، یا پہلی صف پر ہو گئی، بچہ امام کے پیچھے کھڑا ہوا ہے تو وہ امام صاحب اس کو ذرا آگے پیچھے کر سکتے ہیں کہ ذرا ادھر ہو جائیے۔ کیوں؟ کیونکہ امام کے قریب کھڑے ہونے کا حق کس کو ہے؟ جو نماز کے مسائل کو جانتا ہو، قرآن جانتا ہو، سنت کا علم رکھتا ہو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے لِيَلِيَنِّ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، مجھ سے قریب وہی لوگ کھڑے ہوں جو عقل مند ہیں، علم والے ہیں، وہی مجھ سے قریب۔ یہ میرے نبی کی حدیث ہے۔ امام کے قریب جو جگہ ہے وہ غیرو ہر کوئی نہیں وہاں آ سکتا کہ اس کو سورہ فاتحہ بھی پڑھنے نہیں آتی، امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اب امام کو اگر کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو کس کو آگے بڑھائیں گے؟ اس کو سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آتی ہے، وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ اسی وجہ سے ہمیشہ ہر مصلی کو سوچنا چاہیے کیا میں اس لائق ہوں کہ امام کے پیچھے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ کیا امام کی نیابت میں کرا سکتا ہوں ضرورت پڑنے پر؟ اگر ایسا ہے تو کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے میرے نبی نے کیا کہا کہ جو تم میں سے سب سے زیادہ عقل مند ہے، علم والے ہیں، قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے، وہ میرے پیچھے کھڑے ہیں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو ان سے کمتر ہیں ان کے بعد، ان سے جو کمتر ہیں ان کے بعد کھڑے۔ یہ ترتیب ہے۔ اور اگر 7 سال سے اوپر کا بچہ ہے، دوسری قسم، 7 سال سے اوپر کا بچہ ہے لیکن اس کے اندر تمیز نہیں، سلیقہ نہیں، مسجد میں آ کے دوڑتا ہے، تو ایسے بچے کو بھی صف میں کھڑا رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کو پیچھے کھڑا کریں۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 7 سال سے اوپر کی بچی ہوتی ہے اس کو بھی صف میں کھڑا کر دیتے ہیں، یہ حرام ہے۔ عورتوں کی سب پیچھے ہے، 7 سال کی بچی ہو گئی، اب اس پر کیا ہے، جو بالغ لوگوں کی نماز کا حکم ہے اس پر بھی وہی حکم لگایا جائے گا۔ اب اگر 7 سال سے اوپر کی بچی ہے، یہ صف میں نہیں کھڑی ہو سکتی، وہ پیچھے صف میں کھڑا ہونا، اس کو پیچھے صف میں کھڑا ہونا۔ تو یہ بات کہاں سے آ گئی؟ نماز کے اندر جگہ کوئی مخصوص نہیں کرنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ تو اس کی ہم نے 2 وجہیں بتلائی، ایک تو یہ کہ کسی کا حق آدمی چھین رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں سے اس کو مشابہت دی ہے، اور تیسری ایک بڑی فضیلت سے وہ انسان محروم ہو رہا ہے کہ ہر وہ جگہ جس پر وہ نماز پڑھ رہا ہے قیامت کے دن اس کے حق میں وہ ساری جگہیں گواہی دیں گی، ایسی جگہ، لہذا اس سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک آخری چیز بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، سترے کے تعلق سے، حالانکہ اس پر بھی ہم نے تنبیہ کی ہے بہت دنوں پہلے، بغیر سترے کے نماز پڑھنا یہ حرام ہے۔ 1-2 روایتیں سترے کے تعلق سے نہیں ہیں، 25-30 روایتوں، تقریباً 50 روایتیں بھی ہو سکتی سترے کے تعلق سے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سترے کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور آپ نے منع بھی کیا ہے لا تصلی الا الی سترہ، بغیر سترے کی نماز ہی نہ پڑھو، یہ آپ کی حدیث ہے، بغیر سترے کی نماز ہی نہ پڑھو۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب بھی تم نماز پڑھو تو سترہ رکھ کے نماز پڑھو۔ آخر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی ہمارے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں ہم کو کہ بغیر سترے کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہم کو منع کر رہے ہیں کہ سترے کے بغیر نماز نہ پڑھو، لیکن ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی، اس حدیث کی۔ ایک آدمی آتا وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی آتا وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی تیسری صف میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے۔ اگر آپ یہاں سترے کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے تو کیا نقصان آپ کا ہو جائے گا؟ فائدہ ہی فائدہ، نقصان تو کچھ نہیں۔ بغیر سترے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں نماز نہیں پڑھی ہے، چاہے وہ آپ میدان میں ہوں، فضا میں ہوں، مسجد میں ہوں، گھر میں ہوں، کہیں بھی ہے، بغیر سترے کی نماز نہیں پڑھنی ہے۔
کیونکہ نماز کو 3 چیزیں کاٹ دیتی ہیں، المرأۃ والحمار والکلب الاسود، 3 چیزیں نماز کو کاٹ دیتی ہیں۔ کون کون سی؟ عورت، آپ گھروں میں خاص طور پہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی کیا ہے، کوئی عورت گزر گئی، بچی گزر گئی، آپ کی نماز آپ کی گئی، خلاص نماز آپ کی باطل ہو گئی۔ یقطع الصلاۃ ثلاث، 3 چیزیں نماز کو کاٹ دیتی ہیں، المرأۃ والحمار والکلب الاسود۔ تو عورت، بالغہ عورت، چھوٹی بچی نہیں، بالغہ، البتہ چھوٹی بچی کو بھی اپنے اور سترے کے درمیان سے گزرنا نہیں دینا ہے، اس کو بھی پکڑ کے پیچھے رکھنا، سترے کے درمیان سے کسی کو نہیں گزرنے دینا۔ اس کی حکمت ابھی میں بتلاتا ہوں۔ دوسری چیز گدھا، گدھا بھی اگر سامنے سے گزر رہی ہے تو شاید ممکن نہیں مسجد کے اندر۔ تیسری چیز کلب اسود، کالا کتا، اور چوتھی چیز شیطان۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ بغیر سترے کے نماز نہ پڑھو، کیونکہ ایک انسان آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انسان گزر رہا ہے، اس کو منع کر سکتے ہیں، لیکن سترا جب رکھیں گے تب تو روکیں گے۔ اب وہاں تیسری صف میں آپ کھڑے ہیں، یہاں سے آدمی گزر رہا ہے، کیسے آپ روکیں گے؟ آپ اگر کھڑے ہونے سے 3 ہاتھ کی دوری پر اگر آپ سترا رکھ رہے ہیں تو آپ اس طرح اس کو بڑھ کر کے روک سکتے ہیں، آپ کے سامنے سے اگر گزر رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ شیطان یہ ایسی مخلوق ہے جو ہم کو دکھائی نہیں دیتی۔ چھوڑو ہماری نمازوں کیا حال ہے، ہم کیسے بس ادائیگی کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو خراب کرنا چاہا شیطان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو شیطان خراب کرنا چاہا، آپ کی نماز کو کاٹنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا ہے وہ قوت دی، وہ طاقت دی، اس وقت آپ نے اس کا ایسا گلا پکڑ کے دبا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی تراوٹ، زبان کی تراوٹ میں اپنے ہاتھوں میں محسوس کر رہا ہوں۔ آپ خوب دبا دی، کہا اگر مجھے ڈرنا ہوتا سلیمان، اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد نہ ہوتی تو میں اس کو مسجد نبوی کے کھمبے سے پکڑ کر باندھ دیتا اور سارے مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے۔ تو یہ نبی کی نماز کو نہیں چھوڑ رہا ہے شیطان، ہم تو ویسے ہی نماز پڑھ رہے ہیں، بس ایک ادائیگی ہے، نماز کی روح تو ہمارے اندر، ہمارے نمازوں کے اندر ہے نہیں۔ تو جب نبی کی نماز کو کاٹنا شیطان چاہتا ہے تو ہماری نمازیں تو کتنی کاٹ رہا ہوگا۔ بغیر سترے کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سترے سے پڑھتے تھے، تب بھی سترے کے درمیان سے وہ گزرنا چاہا، نماز کاٹنا چاہا۔ شیطان کو آپ دیکھ نہیں سکتے، اور جو انسان آپ کے سامنے سے گزرتا ہے شیطان اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے کہا جب بھی تم میں سے کسی کے سامنے سے کوئی گزرے تو اس کو روکو، فَإِنْ أَبَى، اگر وہ نہ رکے، فَلْتُقَاتِلْهُ، تو اس سے قتال کرو، اس سے لڑائی کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ شیطان، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو شیطان کہا جو ایک نمازی کے سامنے سے اٹھ کر ایک نمازی کے سامنے سے گزر جاتا ہے، آپ نے کہا وہ شیطان ہے، کیونکہ یہ شیطانی عمل ہے۔ نماز کاٹنا کس کا عمل ہے؟ شیطانی عمل ہے، شیطانی ہماری عبادتوں کو خراب کرتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ، کیونکہ اس کے ساتھ شیطان ہے۔ شیطان ہی ایک مصلی کو آمادہ کرتا ہے، اس کو کچوکا لگاتا ہے اس کے سامنے سے گزرنے کے لیے۔ تو آدمی کیا ہے، مصلی اس کے سامنے سے گزر، شیطان بھی اس کے ساتھ ساتھ گزر جاتا ہے، اب نماز اس کی باطل ہو گئی۔ بیچارہ آیا 15 منٹ نکال کر کے، وقت اپنی دکان مکان چھوڑ کر کے، تجارت چھوڑ کر کے، وضو بنایا، نماز پڑھ رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں، نماز اس کی ہوئی نہیں، نماز ہی نہیں ہوئی، شیطان سامنے سے گزر گیا، نماز کاٹ دیا اس کی، ختم۔ تو مصلی اگر سامنے سے گزر رہا ہے، آپ سترا رکھیں تبھی آپ کو حق ہے اس کو روکنے کا۔ صحابہ کرام کے دور میں ایک واقعہ ایسے ہوا تھا، ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی تابعی ایسے سامنے سے گزر گئے، انہوں نے روکا، یہ نہیں مانے، شاید ان کو مسئلے کا علم نہیں تھا، پھر بھی نہیں مانے، انہوں نے خوب زور سے مکہ اس کے سینے پہ مارا، وہ گر گئے، کافی چوٹ آئی ان کو۔ خلیفہ مروان کے پاس فیصلہ لے جایا گیا، بلایا، غالباً ابو سعید خدری ہیں یا کوئی اور صحابی، کہا کہ تم نے اس کے ساتھ کیوں زیادتی کی؟ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، نبی کی یہ حدیث ہے، جب بھی تمہارے سامنے سے کوئی گزرے تو اس کو روکو، نہ رکے تو اسے قتال کرو۔ مروان نے کہا جب نبی کی بات ہے تو کوئی بات ہی نہیں، جاؤ۔ تو اگر سترا آپ رکھیں، نمازی سامنے سے گزر رہا تو اس کو آپ روکیں، یہ واجب ہے آپ پر، آپ روکیں اس کو۔ لیکن جب وہاں چوتھی صف میں کھڑے ہوں گے تو یہاں سے گزرے، کہاں سے روکیں گے آپ کو؟
تو بغیر سترے کے نماز کبھی بھی نہ پڑھیے. آج سے یہ عہد کیجئے اور یہ ٹھان لیجئے کہ ہم جب بھی پڑھیں گے نماز سترے. آخر جو انسان اس کا عہد کر لیتا ہے، پختہ ارادہ کر لیتا ہے، وہ پڑھ سکتا ہے. الحمدللہ مجھے یاد ہی نہیں ہے کب میں بغیر سترے کی نماز پڑھا ہوں، نہیں یاد ہے مجھے، چاہے وہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، ٹرین میں ہو، کہیں بھی ہو. الحمدللہ سترہ ایک آدمی جب پختہ ارادہ کر لیتا ہے، عزم مصمم کر لیتا ہے کسی کام کرنے کا، تو اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. اللہ آسانی پیدا کرتا ہے. آپ ارادہ تو کریں، آپ عزم تو کریں، آپ ہمت تو کریں، آگے بڑھیں، اللہ رب العالمین ہمارا ساتھ دے گا. آپ سترہ یہ یقین کر لیں کہ بغیر سترے کے ہماری نماز نہیں ہو رہی ہے، آپ سترے کے ساتھ نماز پڑھیں. الحمدللہ یہاں کچھ کیا ہے، سترے کے لیے کچھ لکڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں. اب بھئی آگے بڑھ کر پہلی صف خالی رہتی ہے، ہمیشہ یہاں سنت پڑھ سکتے ہیں، کسی کو سترہ بنا سکتے ہیں، لیکن بغیر سترے کے اس طرح نماز پڑھنا ظاہر سی بات ہے یہ ڈھٹائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اہمیت کو نہ سمجھنا ہے. ابو سعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر راوی حدیث ہیں، لا تصلی الا الی سترہ، تم جب بھی نماز پڑھو تو سترہ سامنے رکھو، بغیر سترے کے نماز نہ پڑھو. ولا تدعوا احدا یمر بین یدیک، اور جو بھی تمہارے سامنے سے گزرے اس کو چھوڑو مت، اس کو چھوڑا مت، مطلب اس کو روکو، پکڑ کے بٹھاؤ، اس کو منع کرو اس طرح سامنے سے گزرنے سے. آپ نے آگے کہا فَإِنْ أَبَى فَلْتُقَاتِلْهُ، اگر وہ انکار کرے رکنے سے پھر بھی گزر رہا ہے، آپ نے کہا کہ اس سے قتال کرو. فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ، کیونکہ اس کے ساتھ شیطان، کیونکہ اس کے ساتھ کیا ہے، شیطان. اور اس میں دیکھیے آپ نے منع کیا کہ بغیر سترے کی نماز نہیں پڑھ سکتے. اور دوسری حدیث میں ابو سعید خدری کی جو حدیث ہے، اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترہ، اس میں آپ حکم دے رہے ہیں، اس میں منع کر رہے ہیں بغیر سترے کی نماز نہیں پڑھنا، اس میں آپ حکم دے رہے ہیں کہ جب بھی نماز پڑھو سترے سے نماز پڑھو. اور بعض روایتوں میں آتا ہے ان الشیطان یمر بینہ و بینہا، شیطان اس کے درمیان سے گزر جاتا ہے جب نمازی سترہ نہیں رکھتا ہے. اب جب گزر گیا تو ہماری نماز کیا ہے، باطل ہو جاتی ہے. اور جب آپ سترہ رکھ لیں گے تو آپ کے سترے کے درمیان سے شیطان گزرنے کی طاقت ہی نہیں رکھے گا، شیطان گزر ہی نہیں سکتا وہاں سے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ اللہ کا نام لے کر اگر دروازے کو بند کر دیں تو شیطان اس دروازے کو کھول نہیں سکتا. حالانکہ شیطان کی طاقت کا آپ کو اندازہ ہے، لیکن اللہ کا نام لے لیا گیا ہے، خلاص نہیں کھول سکتا وہ. اسی طرح اگر آپ نے سترہ رکھ کے نماز پڑھنا شروع کیا تو آپ کے درمیان اور سترے کے درمیان سے شیطان گزر ہی نہیں سکتا. وہ ایک کوچ لگ گیا، ایک دیوار قائم ہوگی، ایک آڑ قائم ہوگی، اب شیطان وہاں سے نہیں جا سکتا. لیکن اگر آپ نہیں رکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اذا صلی احدکم الی سترہ فلیدنو منہا، جب بھی تم سترہ رکھ کے نماز پڑھو تو سترے سے قریب ہو کر کھڑے ہو. لا یقطع الشیطان علیہ صلاتہ، تو شیطان اس کی نماز کو نہیں کاٹ سکتا. لیکن اگر نہیں رکھیں گے تو شیطان ہماری نماز کو کاٹ دے گا. تو بغیر سترے کے آپ کبھی بھی نماز نہ پڑھیں، کہیں بھی ہوں، سفر میں، حضر ہو، میدان میں ہو، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، کہیں بھی سترے کے ساتھ نماز پڑھیں. اور سترہ کتنا لمبا ہونا چاہیے، ہم نے کہا کہ تقریباً ایک بالشت سے زیادہ ہونا چاہیے اس کی لمبائی، ایک بالشت سے، اور کتنا بھی باریک ہو سکتا ہے وہ، کتنا بھی باریک ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جب غزوات میں یا سفر میں جب کوئی چیز نہیں ہوتی تھی سترے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اپنی تلوار، کبھی اپنا نیزہ اسے زمین میں گاڑ دیتے تھے، وہی سترہ ہو جاتا تھا. وہی کیا ہے، تو کوئی بھی باریک چیز ہو بس وہ اپنی جگہ پر قائم رہے، اس کو آپ سترہ بنا سکتے ہیں. ایک بالش سے زیادہ سترہ ہونا چاہیے. اور نمازی کے کھڑے ہونے سے لے کر دوری کتنی ہونی چاہیے، 3 ہاتھ کی. ثلاثۃ اذرع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 گز، 3 ہاتھ کی دوری پر سترہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ تیسری صف سے اس کرسی کو یا اس دیوار کو سترہ بنائے، نہیں، آپ کھڑے ہیں وہاں سے لے کر 3 ہاتھ کی دوری پر آپ کا سترہ ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے امام اگر سترہ بنا لیا ہے تو مقتدی کو سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر امام سترہ نہیں رکھا تو مقتدی کے اوپر تو کوئی گناہ نہیں ہے، پورے نمازیوں کا گناہ امام پر ڈالا جائے گا، پورے نمازیوں کا گناہ امام پر ڈال دیا جائے گا. اسی وجہ سے اس کی طرف کیا ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت ساری مسجدوں میں کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، خاص طور پہ گرمی کے موسم میں پہلی صف کھڑے چھوڑ کر کے نماز وہاں سے پڑھتے ہیں، دوسری صف میں امام صاحب کا، اور یہاں سے لے کر دیوار کا فاصلہ اتنا ہو جاتا ہے. اب نہ تو امام صاحب کا سترہ ہے نہ تو مقتدی کا سترہ ہے. کیوں؟ کیونکہ امام کا سترہ مقتدی کا سترہ ہوتا ہے. جماعت سے اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم کو سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں، امام صاحب صرف سترہ رکھیں گے.
تو امام کا سترہ پورے مقتدیوں کا، اگر امام کا سترہ نہیں ہے تو گویا کہ مقتدی کا سترہ نہیں ہے، مقتدی سترہ رکھ نہیں سکتا ہے، لہذا پورا گناہ امام کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ تو سترہ کے بغیر نماز نہ پڑھیں، یہ ایک مسئلہ تھا۔ اور اسی طریقے سے اب آثار اور حدیثیں میں پیش کروں تو بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ ایک آخری مسئلہ، قبلے سے منحرف ہونا۔ بسا اوقات بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تھوڑا کیا کراس کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں قبلہ سیدھا ایسا نہیں ہے، ایسا کراس رہتا، تو کراس کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی درست نہیں۔ یہ قبلے سے کیا ہے، اپنے آپ کا رخ موڑ دینا ہے دوسری طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے، ما بین المشرق والمغرب قبلہ، مشرق اور مغرب کے درمیان یہ جو کیا ہے سمت ہے پورا قبلہ ہے، پورا قبلہ ہے۔ مغرب اور مشرق کے درمیان جو یہ مسافت ہے پورا قبلے کے قائم مقام ہے، لہذا آپ سیدھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، یہ نہیں اس طرح کراس کرنا۔ بعض لوگ مسجدیں بھی کراس بنوا دیتے ہیں، مسجد بھی ایسے کراس بنائیں گے، نہیں، یہ پوری سمت قبلہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہم یہاں کھڑے ہیں تو گویا کیا ایسا ہے کہ قبلہ ہمارے سامنے ہی ہے؟ اگر یہاں سے پیمائش کی جائے، ناپا جائے تو کیا قبلہ ہمارے سامنے نہیں ہوگا؟ بس سمت کی طرف ہم کو رک کر کے کھڑا ہونا، مغرب کی طرف، جو مغرب کی جو سمت ہے، جو جہت ہے، اس طرف رک کر کے ہم کو کھڑا ہونا، ہو بہو قبلے کی طرف متوجہ ہو کر اس کے سامنے نہیں کھڑا ہونا۔ اس سمت میں آپ نے رک کر لیا، خلاص کافی ہے۔ لہذا مسجدیں ٹیڑھی ترچھی ادھر ادھر یا اس طرح کیا ہے کراس ہو کے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، یہ سب درست نہیں ہے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے جو آپ کے سامنے رکھے گئے، انشاءاللہ بقیہ جو دروس ہوں گے اس کے بعد سے اب نماز کے اندر ہم لوگ داخل ہوں گے۔ نماز کے اندر کے جو مسائل ہیں جس میں ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، انشاءاللہ اس کی ایک ایک کر کے وضاحت آپ کے سامنے کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ جب تک زندگی رکھے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔